السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس میں جو 3 باتیں عرض کرنی ہے، ان میں پہلی بات ہے انا کا بت، دوسری انا تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس تکبر کا علاج کیا ہے، اور تیسری بات اس کی ضد ہے عاجزی۔ عاجزی کا حسن اور اس کے فوائد جو ہماری زندگی میں ہیں، یہ باتیں عرض کرنی ہے۔ میں اللہ مالک سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ کے صفاتی نام ہیں ان میں ایک نام ہے المتکبر، کہ انا تکبر یہ اللہ کی رضا ہے، رضا چادر کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر اللہ کی رضا ہے، جس نے اسے اختیار کیا اس نے اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالا، اور یہ ایک فطرت ہے۔ آپ کسی انسان کی چادر پہ ہاتھ ڈال کے دیکھیں اور پھر اس کا انجام دیکھیں کہ آپ کے ساتھ وہ کرتا کیا ہے۔ تو اللہ مالک واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ اپنے مخالف سے انتقام لینے پہ قادر ہے، اور کوئی بھی شخص اللہ کے انتقام سے نہیں بچ سکتا اگر اللہ انتقام لینے پہ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات جب تہجد کے نماز کے سجدے میں ہوتے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہے، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا، تیری اتنی تعریفیں جتنی تو چاہتا ہے۔ تو جب اللہ انتقام لینے پہ قادر ہے تو اللہ کی رضا پہ ہاتھ ڈالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مرد کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنا تہمد، اپنی شلوار پینٹ جو بھی انسان پہنتا ہے، اپنے نچلے دھڑ کو ڈھانپنے کے لیے کہا اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہ کرنا، یہ تکبر کی علامت ہے، اور خواتین سے کہا کہ تم اپنے ٹخنوں سے اوپر نہ کرنا، یہ تمہارا تکبر اس میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے متعلق بڑی سخت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ذر اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 لوگ ایسے ہیں، قال صلاۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن بھی ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ بہت سے لوگوں کے گناہ معاف کر کے اللہ انہیں پاک کر دیں گے، ولا یزکیہم، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی، حضرت ابو ذر پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، وہ 3 بد نصیب کون ہیں جن کے متعلق آپ نے اتنی سخت بات فرمائی؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا المسبل الیدار، وہ مرد جس کا کپڑا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، اللہ اس سے کلام نہیں کریں گے۔ یعنی تکبر اتنی چیز ہے، اگر انسان کپڑے میں بھی یہ بات کرے نا تو وہ بھی اللہ کی ناراضگی اور اس کے غصے کا سبب بن جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا المنان، جو نیکی کر کے کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کر کے احسان جتلاتا ہے۔ تیسرا فرمایا جو اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ تکبر اتنی بری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، ایک دن خوبصورت لباس پہن کے بڑی تکبر کے ساتھ اپنی ردا، اپنی چادر لٹکاتے ہوئے جا رہا تھا، تو اللہ کو اتنا غصہ آیا، اللہ نے زمین کو پھٹنے کا حکم دیا اور اسے زمین میں دھنسا دیا، اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا رہے گا۔ اور میں نے آغاز میں آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اس زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو زمین اب اکڑ کے متکبر بن کے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں جیسا بلند ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات وَكُلُّ ذَلِكَ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ بات اللہ کو بہت بری لگتی ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی تعریف کرتے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، میرے بندے وہ ہیں جو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے۔ ہم اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں اکڑ کے چلتا ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، یا بڑا خوبصورت ہوں، یا بہت بڑے منصب پہ فائز ہوں۔ یہ تکبر کی چال اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ذہن میں تکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر تصور کرے، اور یہ گناہ ایسا ہے جو معاشرے کے اندر سرطان کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ ہر بندہ جس برادری سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا اور دوسرے کو کمتر، کمینہ، کمی، پتہ نہیں کیا کیا لفظ کہتے ہیں۔ اور انسان دراصل ایسے تکبر میں مبتلا ہو کے، اب دیکھیں فرعون تھا، کتنا بڑا حکمران، کتنی قوت و طاقت، سارا کچھ تھا، یہاں تک اس نے موسیٰ علیہ السلام کو یا اپنی قوم کو کہہ دیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی دعوت دی تو کہنے کا انا ربکم الاعلی، اعوذ باللہ، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن جب اللہ نے انتقام لیا نا تو اللہ رب العزت نے اسے غرق کرا، ساری قوم کو برباد کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا انہ کان عالیا من المسرفین، یہ بہت بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا، بڑا متکبر تھا، حد سے بڑھ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو اور اس کی قوم کو برباد کر دیا۔
ہم میں سے ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ آخرت کا گھر مجھے ملے، یعنی اچھا گھر ملے، جنت ملے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت کا گھر اسے ملے گا، جنت اسے ملے گی جو دنیا میں بڑا بننے کی کوشش نہیں کرتا تھا، نہ ہی فسادی تھا۔ اور تکبر چیز ایسی ہے جو انسان کو فساد پہ مجبور کرتی ہے، اپنے آپ کو طاقتور، اپنے آپ کو بڑا، اپنے آپ کو خاندانی سمجھ کے دوسرے کو حقیر تصور کر کے ہر کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی بات اللہ کو ناپسند ہے۔ اب دیکھیں ہم سب لوگ اپنی زندگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان جس کے پاس مال نہیں، یا جو آدمی بیچارہ پسا ہوا ہے، کہ ہم اسے کچھ نہ سمجھیں۔ اللہ اس کے باوجود کہ ہمارے اندر بہت غلطیاں ہیں، بہت کچھ اس کی سرکشی بغاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت جب بھی مخاطب کرتا ہے اپنے یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، اللہ حالانکہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے قوت طاقتور ہونے کے باوجود ان کی صفت متکبر ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے بندوں سے ایسا نہیں کرتے۔ اور یہ تکبر اتنی بری چیز ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر، جس بندے کے دل کے اندر ذرہ کے برابر بھی تکبر ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہم کتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، کس طرح لوگوں کو حقیر بنا جاتے ہیں، حقیر سمجھ لیتے ہیں۔ تو اگر اللہ رب العزت نے ہماری اس حرکت کی وجہ سے ہمیں جنت سے روک دیا، ہمارے دوسرے عمل کی کوئی قیمت نہ پڑی، تو ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قال رجل، ایک بندے نے سوال کیا کہ ان الرجل یحب ان یکون ثوب حسن ونعلہ حسنۃ، ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت لباس پہنوں، خوبصورت جوتا پہنوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو، صاف ستھرائی کو، اچھے لباس کو، اچھا جوتا، انسان کے بال اچھے سنورے ہوں، یعنی ایک صاف ستھرا انسان، اللہ سب سے پاکیزہ، سب سے خوبصورت، سب سے نظیف ہے، اللہ جمیل یحب الجمال۔ اچھا کپڑا پہننا تکبر نہیں ہے، ہاں اس کپڑے کے ساتھ وہ معاملہ کرنا کہ اپنے کپڑے کو لٹکا لینا اور تکبر کرتے ہوئے چلنا، یہ غلط ہے۔ کہا اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر، تکبر کیا ہے؟ انسان کے سامنے حق بات پیش ہوتی ہے، حق کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان، صرف وہ اس لیے چھوڑ دے اس بات کو کہ یہ میرے مسلک کے یا میرے ذہن کے، میرے آباء و اجداد کے طریقے کے خلاف ہے، یہ تکبر ہے۔ کہا الکبر بطر الحق، کبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دینا، حق بات قبول نہ کرنا۔ ہماری مجالس میں کتنی مرتبہ یہ بات ہوتی ہے کہ ایک شخص ہمیں ہماری غلطی کا احساس دلاتا ہے، حق بات کہتا ہے کہ تم اس معاملے میں غلط ہو، ہم نہیں مانتے، یہ تکبر ہے۔ ہمارے سامنے قرآن و سنت کی بات آتی ہے، ہم نہیں مانتے، یہ تکبر ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی خباثت ہے جو انسان کو جنت میں نہیں جانے دے گی۔ اور پھر لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا اچھا، بڑا برتر، بڑا نیک، بڑا صالح بہت سمجھنا، اور میرے بھائیوں لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عالم دین ہیں، وہ پیر صاحب ہیں، وہ امام صاحب ہیں، یا حکمران ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ آئے اور روز لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، جھکیں، فَهُوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ معاملہ تو ہمارا ہے۔ ٹیچر چاہتا ہے کہ بچے میرے سامنے تعظیماً کھڑے ہوں، اپنا سر جھکائیں، حکمران چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے جھکیں، علماء چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے جھکیں، اور حتیٰ کہ بعض تو بد نصیب ایسے ہیں جو اپنے سامنے سجدے کرواتے ہیں۔ جھکنا، سجدہ کرنا، یہ تعظیمی ہو یا عبادتاً ہو، یہ اللہ کے سامنے ہی ہے، کسی انسان کے سامنے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں دوسرے ملکوں میں تجارت کے لیے جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں لوگ اپنے بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ امام الانبیاء ہیں، کیا ہم بھی آپ کے ساتھ ایسا کر لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، دنیا میں اگر سجدہ کرنا کسی کے لیے لائق ہوتا، جائز ہوتا، تو میں بیویوں کو حکم دیتا خامدوں کے سامنے سجدہ ریز ہوں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا، تعظیم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، دل میں جو آپ سے علم میں بڑا ہے، جو عمل میں اچھا ہے، آپ اس کی دل میں تعظیم کریں، آپ عزت احترام سے ان سے بات کریں، لیکن اس کے سامنے جھکنا، اس کے ٹخنوں پاؤں کو ہاتھ لگانا، ان کے پاؤں ہاتھوں کو چومنا، یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا، العیاذ باللہ۔ اور سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، سورۃ لقمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا لوگوں کے سامنے اپنے رخسار پھیلا کے نہ، جس طرح آج اکھاڑے میں پہلوان اترتے ہیں یا کوئی بھی، تو ایسے بڑا اپنے آپ کو پھلاتے ہیں۔ ہاں، یہاں ایک بات عرض کر دوں، ہماری یہ بارڈر پہ بعض ہمارے محافظ جو ہیں، یہ اپنی پریڈ کے دوران دشمن کے مقابلے میں ایسا اپنے آپ کو کرتے ہیں، تو وہاں یہ جائز ہے کہ دشمن کو اس کے دل میں رعب ڈالنے کے لیے جو دشمن کافر ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو اکڑانا، چہرے کو پھلانا اور یہ سارا کچھ کرنا، یہ جائز ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے لیے گئے تو مدینہ منورہ میں جا کے بہت سے لوگوں کو بخار ہو گئے اور کمزور ہو گئے۔ جب نبی کریم طواف کرنے لگے تو وہاں اس وقت قریش جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، ان کے دل میں اسلام کے لیے بغض تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، مسلمانوں کے کندھے جو ہیں ان کے بخار نے جھکا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کندھا ننگا کرو اور اکڑ کے چلو، اس لیے اب طواف قدوم کے لیے جو بھی جاتا ہے وہاں اکڑ کے چلتا ہے۔ یہ حکم ہے کیونکہ کفار نے مسلمانوں کو وہاں پھبتی کسی تھی کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں، تو اللہ نے کہا ان کے سامنے کمزوری نہیں، ہاں مسلمان کا مسلمان کے سامنے اکڑنا، اپنے چہرے کو پھلانا، یہ غلط ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لوگوں کے سامنے اپنے رخساروں کو نہ پھیلا، زمین میں اکڑ کر نہ چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی اکڑنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی اختیار کریں، اور یہ بات یاد رکھیں تکبر یہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ نبی کریم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنی شلوار، اپنی پینٹ، اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا
بحسب امرئ من شر، کسی بندے کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحا الیہ، بے شک اللہ نے وحی کر کے مجھے کہا ان تواضعوا، کہ تواضع عاجزی اختیار کرو، حتی لا یبغی احد علی احد، کوئی بندہ دوسرے سے تواضع اختیار کرو، کوئی بندہ کسی پر زیادتی نہ کرے، نہ فخر کرے۔ عاجزی اختیار کرنے سے ہمیشہ عزت ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی کریم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، وما زاد اللہ عبدا بعفو، اللہ معاف کرنے والے کو ہمیشہ الا عزا، عزت دیتا ہے، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ دنیا میں اسے بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے تکبر یہ انسان کی ذلت کا سبب بنتا ہے، اور عاجزی اللہ اس انسان کو عزت اور شرف سے نوازتے ہیں۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ رمضان